اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے گنہگاروں مایوس نہ ہو، عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم دینار العیار، ایک بہت ہی پیارا سا جوان، اس کی توبہ کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ بیان کیا جاتا ہے ناظرین کرام کہ ایک آدمی جو دینار العیار کے نام سے مشہور تھا، اس کی والدہ اس کو نصیحت کرتی تھی۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ آج کل ہم سب ہی مشاہدے میں بھی ہمارے یہ بات ہے، اور ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہم اپنے ماں باپ کی کوئی بات نہیں سنتے۔ خاص طور پر ماں جب کسی بات سے روکتی ہے، ٹوکتی ہے یا نصیحت کرتی ہے، تو یہاں تک ہم نے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ اب تو ایسے دردناک واقعات سامنے آتے ہیں کہ ہم اپنی ماں پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ میں نے ایسی بدبخت کئی اولادیں دیکھی ہیں، اور عالم اور عالم نے بھی، اس کے علاوہ ای میلز اور ایس ایم ایس کے ذریعے بھی، بلکہ میں خود ایسے گھروں پر گیا ہوں، پرسنلی وزٹ کیا ہے۔ جب مجھے بلایا جاتا ہے اور فون کرتی ہیں درد کے ساتھ مائیں کہ بیٹا آؤ، ہمارے بچوں کو سمجھاؤ، ہمیں مارتے ہیں، لاتے مارتے ہیں، ہمیں تھپڑ مارتے ہیں، اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور ایک واقعہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، ساری دنیا کے سامنے آیا۔ وہ جو ایک ہمارے ملک کے فنکار ہیں جن کو عورت بننے کا بہت شوق ہے، جو ہر پروگرام میں عورت بن کر آتے ہیں، لیکن عورت ہی نہ بن سکے، اور اپنی ماں کو انہوں نے مارا، ناک کی ہڈی توڑ دی، خون بہایا، نشے کی حالت میں، صرف گھر کے لیے، جائیداد کے لیے۔ تو جو دینار العیار تھا ناظرین، اس کی ماں بھی اس کو بہت نصیحت کیا کرتی تھی۔ میں یہ آپ سے ضرور گزارش کروں گا ان بچوں سے جو اپنی ماں کی باتوں کو نہیں مانتے، اہمیت نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری امی نہیں ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ جس کی ماں نہیں ہوتی اس سے پوچھئے کہ ماں کیا ہوتی ہے، اور آپ کے پاس ماں ہے، اس سے پیار کرنا سیکھ لیجیے۔ نیند کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کہیں تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں ایک بہت بڑی نعمت ہے ناظرین کرام۔ وہ سارے بچے جو اپنی ماں کو عزت نہیں دیتے، اس کی تکریم نہیں کرتے، وہ اگر آپ کو روک رہی ہے کسی بات سے، منع کر رہی ہے، تو وہ آپ کے بھلے کے لیے کر رہی ہے۔ گٹکا مت کھاؤ بیٹے، یہ مین پوری مت کھاؤ، یہ پان مسالے مت کھاؤ، یہ دانت مت خراب کرو، بیٹا بال بنا لیا کرو، بچے میرے چاند اچھے لگتے ہو، بال بنا لیا کرو۔ نہیں بناتے۔ نہیں اماں، آپ کو کیا معلوم آج کل فیشن کیا ہے، آپ تو پرانے زمانے کی خاتون ہیں، آپ کیا جانیں، آج کل تو ماتھے پر بال جب تک پڑے نہ ہوں تو پھر حسن ہی نکل کر سامنے نہیں آتا۔ جبکہ ہمارے بزرگ کہا کرتے کہ کوٹا گردن تنگ پیشانی، اور کہا کرتے تھے فلاں کی یہی نشانی۔ تو ہم سب لوگ شریف زادے ہیں، اور شریف زادوں کی یہ نشانی نہیں ہوتی، پیشانیاں دکھنی چاہیے۔ ویسے بھی قیامت کے روز پیشانیاں ہی روشن ہوں گی، اور وہ روشن بھی اس طرح سے ہوں گی جہاں نماز کے گٹھے پڑے ہوئے ہوں گے۔ تو نماز کے گٹھے تو پڑیں گے اسی وقت جب پیشانیاں ہوں گی، جب آپ کے بال ڈھکے رہیں گے، اور بال آپ نہیں کٹوائیں گے، بےہودہ طریقے سے بال آپ بڑھا کے رکھیں گے، اسے فیشن بنائیں گے۔ اماں کا دل کبھی خوش نہیں ہوتا، میں آپ کو بتا دوں۔ اماں تو، آپ کبھی ماں کی آغوش میں چلے جائیں، اس کی گود میں بیٹھ جائیں، تو وہ تو آپ کے اپنے آغوش میں بھرنے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی، اس کی ایک عادت ہوتی ہے، بالوں میں جوئیں تلاش کرنا شروع کر دیتی، ہر وقت آپ کا خیال رکھے گی، دیکھے گی، جھاڑے گی میرے بچے، کیونکہ بچپن سے آپ کو پالتی ہے، آپ کو اپنی چھاتی سے لگاتی ہے، اپنے سینے سے لگا کے رکھتی ہے۔ تو ماں کی نافرمانی کرنے والا تو کبھی بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا بڑا مقام ہے ان کا، جن کے پاس 2 صحابہ کرام جا رہے ہیں دعا لینے کے لیے۔ وہ کوئی معمولی صحابہ نہیں جا رہے ناظرین کرام، صحابہ تو ویسے بھی معمولی نہیں ہوتے، لیکن ان صحابہ میں بھی سوچئے
جن کے مقام اور درجات عشرہ مبشرہ میں جو شامل ہوں، اور عشرہ مبشرہ سے بھی بڑھ کر جو خلفائے راشدین ہوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی کرم اللہ وجہہ، جب وہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے دعا لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا خاص بات تھی؟ صرف یہ کہ انہوں نے احد کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دندان مبارک شہید ہونے کے بعد اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تھے، یا وہ عشق رسول میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے، مبتلا تھے، مگن تھے، منہمک تھے؟ کیا ہم سب عشق رسول میں، اس وقت کے جو صحابی ہیں، کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہم سب عشق رسول میں منہمک نہیں ہیں، مگن نہیں ہیں؟ سارے ہی صحابہ پیار کرتے تھے، کس صحابی کا عشق کم تھا؟ ارے صحابہ تو نبی کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، لیکن یہ مقام حضرت اویس قرنی کو ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ وہ صرف اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے۔ تو ماں کی خدمت کرنا، ماں کی محبت، ماں کی عزت، ماں کی تکریم، یہ تو دین کا بڑا بنیادی جزو ہے۔ تو جن کو ماں جیسی دولت ملی ہوئی ہے، خدا کے واسطے اس کی تکریم کریں، اس کی عزت کریں۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا، کہاں میں نکل گیا، واپس خود ہی اپنے آپ کو لے کر آتا ہوں۔ یہ جو آدمی دینار العیار تھا، یہ اپنی ماں کا بڑا نافرمان تھا، اور والدہ اسے نصیحت کرتی، وہ والدہ کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ایک قبرستان آیا جہاں بہت ساری ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک بوسیدہ سی ہڈی اٹھائی قبرستان سے، اور اس کے ہاتھ میں وہ ہڈی ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا اور اپنے جی میں کہا، تیرا ناس ہو اے دینار العیار، تیرا ناس ہو کہ کل کو تیری ہڈیاں بھی اسی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور جسم مٹی کی طرح ہو جائے گا، لیکن تو ہے کہ بس گناہوں کی طرف ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ شرمندہ ہوا، توبہ کا پختہ ارادہ کر لیا، اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں نے اپنے سارے معاملات تیرے حوالے کر دیے۔ اے میرے مالک، میری باغیں اب تیرے ہاتھ ہیں۔ گو کہ ہمیشہ ہی سے ہماری باغیں تو خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں، ہم ہی کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم مغرور ہو جاتے ہیں، تکبر آ جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید خود اپنے آپ کو چلا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ناظرین کرام، ہماری باغیں خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ ہماری لگامیں کھینچتا نہیں ہے، اگر کھینچ لے تو خدا کی قسم اگلی سانس لینے کی نوبت بھی نہ آئے۔ ڈھیل دے رکھی ہے اس نے۔ واقعے کو یہیں سے شروع کرتے ہیں، لیکن پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا غور کیجیے گا ماں کی عزت، تکریم اور تعظیم پر، ایک چھوٹا سا وقفہ۔